نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ پہلے سے انتہائی خوبصورت انداز میں خطاب سماعت فرما رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے وہ سلسلہ ابھی جاری ہے. بعد میں بھی کچھ حضرات خوبصورت انداز کے اندر تقریر خطاب فرمائیں گے. درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے سادے الفاظ کے ساتھ بندے کی حاضری ہوئی ہے. سب سے پہلے تو میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے اپنے اس بچے کو اس کے والد محترم جو کم عزم میں ہیں ان کو، اس کے دادا کو جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، اور ایسے ہی سارے خاندان والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بڑی سعادت ہے یہ، بہت بڑی سعادت ہے. اور واقعی انہوں نے یہ تقریر جو منعقد کی ہے اس خوشی میں، ایسے مواقع پر کہ اللہ جل شانہ قرآن کی نسبت سے کوئی نعمت دے دیں، ایسے مواقع پر خوشی کی تقریبات منعقد کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ خود اللہ کا حکم ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے. قرآن پاک کی نسبت سے کوئی سعادت مل جائے، چاہے حفظ کی، چاہے قرآن کی تفسیر کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، یا قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کی، یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس بات پر خوش ہو جائیں. اللہ کا ارشاد ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ دنیا والے جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، یہ قرآن کی نسبت سے محنت، قرآن کی خدمت، قرآن کی تعلیم، قرآن کا تعلم، یہ تمام سے بہتر ہے. وہ خیر مما یجمعون فرمایا. دین کے بہت سارے شعبے ہیں. چھوٹی سی بات میں آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں. بڑے مبارک شعبے ہیں، لیکن جس پر آپ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ سے سنا اور فرمانے لگے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی امیر تبلیغ ثانی رحمت اللہ علیہ سے سنا. قرآن پاک کی عظمت اور ادب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انہوں نے سنایا. فرماتے ہیں ہندوستان کے اندر ایک گاؤں میں ایک گھر کے اندر میاں بیوی رہتے تھے، بالکل سادے چٹے ان پڑھ، لیکن اللہ کی محبت تھی دل کے اندر. رمضان کا مہینہ جب شروع ہوا تو جیسے یہاں رمضان شریف میں گلیوں کے اندر سپارہ فروخت کرنے والے آ جاتے ہیں، سپارہ لے لو، پنج سورت لے لو، سورہ یاسین لے لو، آ جاتے ہیں. نہیں، اتفاق سے جو ہے ایک بندہ آیا گلی کے اندر. خیر اس سے پہلے ان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ ہم حج کرنے جائیں. پیسے جوڑنے انہوں نے شروع کر دیا. کئی سالوں کے اندر ان دونوں
کے 500 روپیہ جمع کیا، اور اس دور میں 2 آدمیوں کا حج 500 روپے میں ہو جایا کرتا تھا. پرانی بات ہے، بہت پرانی بات. 500 روپیہ جمع کر لیا. اب رمضان کا مہینہ ہے، اب خیال ہے رمضان ختم ہوتی سفر شروع کریں گے، کیونکہ پہلے تو 2 3 مہینے سفر کے بعد پہنچتے تھے، رمضان کے بعد نکلتے تھے، شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ میں پہنچتے تھے، حج کرتے تھے. واپسی بھی 6 مہینے کے بعد ہوتی تھی. لمبا سفر ہوتا تھا، دریائی سفر، سمندر کے ذریعے جانا. خیر 500 روپیہ جمع کر لیا اور تیاری ہو گئی کہ اس مرتبہ حج پر جانا ہم دونوں نے. رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینے میں جس طرح یہ بیچنے والے آ جاتے ہیں، قرآن پاک کا نسخہ، پنج سورہ. ایک بندہ آ گیا سائیکل پر، اعلان کر رہا ہے قرآن پاک لے لو، اللہ کا کلام لے لو، قرآن مجید لے لو، اللہ نے جو قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا وہ خرید لو. تو گھر کا جو مرد تھا وہ تو کام پر گیا ہوا تھا باہر. گھر میں جو عورت تھی وہ بڑی حیران ہوئی کہ ہمارے گاؤں کے اندر اللہ کا قرآن بک رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے. وہ آئی دروازے تک اور کہنے لگی کہ سنو سنو کیا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو اللہ کا قرآن فروخت کر رہا ہوں، تو نے لینا ہے؟ تو وہ کہہ رہی یہ اللہ کا قرآن ہے. کہنے لگے ہاں وہی اللہ پاک کا قرآن ہے 30 سپاروں والا، تم بیچ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں. تو کہتی کہ کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اس کے دل میں جذبہ ہو رہا ہے اللہ کا قرآن. تو یہ جو دکاندار ہوتے ہیں نا ٹھیلی والے، ان کو پتا ہوتا ہے کس نے خریدنا اور کس نے یونٹ اور کھانا. اس نے اس کے جذبے کو دیکھ کر اس کے دل میں بات آئی کہ یہ مائی خرید لے گی، ورنہ اب تک تو کوئی خرید نہیں رہا ہے. اس نے ادھر ادھر گاہکوں کو کہا اور اس سے کہا کہ تم خریدو گی؟ تو وہ کہتی ہاں ہم خریدیں گے. تو کہتا ہے تو نہیں خرید سکتی، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی عام کتاب تھوڑی ہے. تو مائیاں آپ کو پتا ہے سادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کیوں نہیں خرید سکتی، تم بتاؤ کتنے کا ہے. تو اب بھی وہ نہیں بتا رہا ہے کتنے کا ہے. کہتا اچھا تم خریدو گی تو بتاؤ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں. تو مائی بولتی ہمارے پاس 500 روپے ہے. بول دیا اس نے. جب اس نے بتایا 500 روپے ہیں، تو اس مائی صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس 500 روپے ہیں. جب اس نے یہ بات کی نا تو وہ جو پھیری لگانے والا تھا وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، کوئی سن تو نہیں رہا ہے. اتفاق سے وہ چلے گئے تھے. وہ کیا کہتا ہے بس صرف 500 لینے آ گئی اللہ کا قرآن، یہ کوئی عام کتاب تھوڑی ہے. حالانکہ 500 میں اس دور کے اندر 2 افراد کا حج ہو جایا کرتا تھا. اتنی بڑی قیمت. وہ کیا کہہ رہا ہے صرف 500. پھر کیا کہتا ہے اچھا چل تو لے آ 500 تجھے قرآن پاک دے ہی دیتا ہوں، تو بڑی جذبے والی لگ رہی ہے. وہ مائی صاحبہ دوڑی گھر کے اندر گئی. وہ 500 روپیہ جو جمع تھا پوٹلی وہ ساری کی ساری لے کر آئی اور لا کر کے دے دیا اور قرآن پاک اس سے لے گیا. حالانکہ 500 کی قیمت 2 آدمیوں کے حج کے لیے کافی تھی، بڑی قیمت. اب جب وہ لے کر آئی ہے نا تو اس کا سینہ خوشی کے مارے اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے. کبھی اس کو سینے سے لگائے قرآن پاک کو، کبھی سر پہ رکھے، کبھی آنکھوں پہ رکھے، چومتی ہے. سارا دن کا جو سارا کام تھا کچھ بھی نہیں کیا اس نے. نہ روٹی پکائی اس نے، نہ جھاڑو پہنچا، کچھ بھی نہیں. بس کبھی یہاں لے کے بیٹھ کے جھوم رہی ہے، کبھی ادھر لے کے بیٹھ کے جھوم رہی ہے. جب شام ہو گئی نا تو اس کا گھر والا آیا. گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے پریشان ہوا کہ یہ کیا، ساری بے ترتیب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اندر آئے تو دیکھا کہ وہ سینے سے لگائی ہوئی. اس کو دیکھتے کہتا ہے کیا ہوا تجھے؟
نہ روٹی، نہ جھاڑو، نہ پونچھا، نہ ترتیب، نہ سامان. وہ کہتی تھی مجھے پتا بھی ہے کیا، آج میں نے اللہ کا قرآن خریدا ہے. اللہ کی شان. اس کے دل کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا محبت کا. کہنے لگا واقعی تو نے اللہ کا قرآن خریدا؟ کہنے لگی ہاں. کتنے میں خریدا؟ کہتی میں نے 500 دے دیے اس کو. وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ جوڑ لیں گے. اللہ کا قرآن تو ہمارے گھر میں آیا، اللہ مجھے دے. اس کو وہ بھی لے کے چومنے لگا، سینے سے لگایا، بیٹھ گیا. جب شام ہوئی نا تو دونوں پریشان ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ واقعہ حضرت جی سے ہم نے سنا، اور حضرت جی کو سنایا مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں. اور اس واقعے کو سنانے سے پہلے وہ کہنے لگے کہ یہ واقعہ ہمیں سنایا مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امیر تبلیغ ثانی تھے، انہوں نے سنایا. اب وہ دونوں سینے سے لگا کر اس کو بیٹھ کے چومنے لگے. جب شام ہوئی تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کا قرآن ایسی عظمتوں والا، ہمارے گھر میں کوئی ایسی پاک صاف جگہ تو ہے نہیں، ہم اس کو رکھیں کہاں، کس جگہ رکھیں، بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب بیٹھ کے دونوں رونے لگے، کہاں رکھیں. پھر مشورہ کرتے ہیں دونوں، کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، شوہر بیوی سے کہتا ہے تو ایسا کر، میں کام سے آیا ہوں، تو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر کے یہاں بیٹھ جا، میں سو جاتا ہوں، اور جب تجھے نیند آئے تو مجھے اٹھا دینا، میں قرآن پاک اپنے سر پہ رکھ لوں گا، تم سو جانا. ساری رات اسی طرح قرآن پاک کبھی اس کے سینے کے ساتھ، کبھی اس کے شوہر کے سینے کے ساتھ لگا. اللہ جل شانہ تو دیکھ رہے تھے نا. اللہ جل شانہ کے نزدیک جذبات کی بہت ہی قدر ہے، بہت قدر، بہت قدر ہے. دیکھا نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے ہیں، اللہ کو پتا ہے، لیکن صحابہ کا جذبہ کیا ہے، بایعنا علی الموت، ہم نے موت پر بیعت کی، جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے. یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی. اور اتنی بڑی فضیلت عنایت فرمائی کہ جب یہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، ید اللہ فوق ایدیہم، حالانکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ غلط ہے. غلط سے مراد یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ جذبات کی بڑی قدر ہے اللہ کے نزدیک. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحم اللہ فرماتے ہیں پھر پتہ ہے کیا ہوا، جب فجر کی اذان ہوئی اللہ جل شانہ نے ان دونوں کو حافظ قرآن بنا دیا. جیسے اذان ہوئی وہ مائی صاحبہ کی زبان سے بھی قرآن پاک جاری شروع سے. وہ جو شوہر اس کا تھا حالانکہ ان پڑھ تھے، چٹے ان پڑھ، ان کی زبان سے بھی قرآن پاک جاری. لوگ گزر رہے کریں یہاں قرآن پڑھنے والا کون، دروازہ کھٹکھٹایا دیکھا تو اس کی زبان سے بھی قرآن پاک جاری، اس کی زبان سے بھی قرآن پاک جاری. اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر بھی قرآن پاک کی عظمت پیدا، حاملین قرآن کی عظمت پیدا فرما دے، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی عظمت پیدا. حضرات تشریف لے آئے ہیں، وہ ان کا بیان جاری رہے گا. مختصر وقت کے لیے ہم تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں.